بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کنجوس آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اچانک مر گیا تو اس کی ساری دولت کا کیا ہوگا۔ اس کی ساری دولت اور زمین پر تو لوگ قبضہ کر لیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنی ساری دولت جمع کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے اپنی زمین بھی بیچ دی اور اس رقم کو سونے کے سکوں کی شکل میں جمع کر لیا اور اپنے صحن میں دفن کر دیا، گھڑے میں ڈال کر۔ اب اس خیال سے مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی دولت کو کوئی خرچ نہیں کر سکتا، مگر اب اسے پریشانی یہ تھی کہ اب اس کی گزر اوقات کیسے ہوگی۔ اس نے لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، اس کا سارا مال چور لے گئے ہیں، اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اسے کھانا دینا شروع کر دیا۔ اسے تو اب اور بھی مزہ آنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب تو اسے کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اپنی باقی زندگی اسی طرح بسر کرے گا۔ اس کی یہ خواہش کافی دن تک اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ ایک دن اچانک بہت تیز بارش ہوئی اور گاؤں کے تمام گھروں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اسی طرح پھر کنجوس آدمی کے صحن میں بھی پانی جمع ہونے لگا تو اس نے اپنے صحن کی کھدائی شروع کر دی تاکہ وہ اپنے سونے کے سکوں کے گھڑوں کو محفوظ کر سکے، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے صحن میں پانی جمع ہو گیا۔ وہ اپنی جان بچا کر گھر سے بھاگ نکلا۔ جب بارش کم ہوئی اور صحن میں آیا تو کیا دیکھتا ہے، جہاں اس نے گھڑا دفن کیا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ روتا ہوا ادھر ادھر پھرتا رہا مگر وہ اسے گھڑا نہ ملا۔ وہ تھک کر واپس گھر آ گیا۔ اتفاق سے اس کا سونے کے سکوں والا گھڑا پانی میں بہتا ہوا ایک کسان کے کھیت میں چلا گیا۔ کسان اس وقت کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اس کی نظر گھڑے پر پڑی تو وہ بہت حیران ہوا اور پریشان بھی۔ شیطان نے اسے بہت بہکانے کی کوشش کی کہ تم یہ سارے سکے رکھ لو، تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر کسان نے دل میں سوچا کہ کوئی بھی نہیں اگر مجھے دیکھ رہا، مگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گاؤں میں آ کر اعلان کیا کہ یہ گھڑا جس کا بھی ہو آ کر لے جائے۔ سب لوگ اس سونے کے سکوں والے گھڑے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جیسے ہی اس کنجوس آدمی کو پتہ چلا وہ بھی بھاگ آیا اور کہنے لگا، یہ میرا گھڑا ہے۔ تو گاؤں کے تمام لوگ کافی ناراض ہوئے کہ تم نے تو کہا تھا تمہارا سارا مال چوری ہو گیا ہے۔ تب اس نے ساری بات گاؤں والوں کو بتائی۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس گھڑے کے آدھے سکے اس کسان کو دے دیے جائیں اور آدھے اس کنجوس آدمی کو۔ لیکن جیسے ہی کنجوس آدمی نے یہ سنا کہ اس کے آدھے سکے کسان کو مل جائیں گے، اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ یوں وہ سکوں سے بھرا پورا گھڑا اسی وقت کسان کو مل گیا اور اس کنجوس آدمی کو اس کی کنجوسی کی سزا بھی مل گئی اور ایک ایماندار آدمی کو اس کی ایمانداری کا صلہ مل گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو نہ بہت کنجوسی کرنی چاہیے، نہ بہت اسراف کرنا چاہیے، بلکہ درمیانہ راستہ، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں آسانیاں آتی رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب